اللہ کی محبت کمال درجے کی چیز ہے، اور اس کے لیے ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اس سے آپ کو، جب آپ دل کی صفائی کریں گے اور اس کی صفائی کے لیے اپنے اعضاء کو صحیح احکامات دیں گے، ان سے کام صحیح لیں گے، ناجائز کام نہیں لیں گے، حرام کام ان اعضاء سے نہیں لیں گے، تو پھر آپ کا دل صاف اور شفاف ہوتا جائے گا، اور پھر تابع یہ ہو جائیں گے۔ جب آپ لگاتار اپنے دل کو حکم دیں گے، اٹھ وضو کر، اذان ہوگی نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، ذکر کر، آنکھ کو حکم دیں گے نہیں نیچے جھکا کے رکھ اپنی نگاہوں کو، پاؤں کو حکم دیں نیکی کی طرف چل، ہاتھ کو آرڈر دیں گے کہ بھئی تو نے حرام کو نہیں پکڑنا، حلال کو پکڑنا ہے، تو پھر دیکھیے گا کچھ عرصے کے بعد آپ کے اعضاء آپ کے تابع، آپ کے دل کے تابع، آپ کے دماغ کے تابع ہو جائیں گے، اور آپ جو ہے دشمن کو ناکام و نامراد کر دیں گے۔ کون دشمن؟ شیطان لعین سب سے بڑا دشمن ہے۔ آج ہم اپنے دنیا کے اندر دشمن پالے ہوئے ہیں کہ یہ رشتہ دار، یہ ہمسائے، یہ لوگ میرے دشمن ہیں، لیکن جو صحیح حقیقی دشمن ہے انسان کا، وہ شیطان لعین ہے، جو اسے وسوسے ڈالتا ہے، رنگ و صورت میں بدل کے اسے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بچ جاؤ شیطان کے حملوں سے، یہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، یہ تمہیں جہنم کی آگ میں لے جائے گا، یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں گرا کے رکھ دے گا۔ سچی توبہ کے ذریعے، ندامت کے آنسو کے ذریعے، روتی آنکھوں اور پریشان چہرے کے ساتھ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہو اور سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ ہی محبت الہی کا پہلا زینہ ہے۔ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت ملے، تو میں آپ کو وہ دروازہ بتا رہا ہوں، محبت الہی کا دروازہ جس سے انسان اندر داخل ہوتا ہے، وہ پہلا ہے توبہ کا دروازہ۔ توبہ کے دروازے سے داخل ہونا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئیں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اپنے گناہ لوگوں کو بتائیں گے اور گناہ لکھ دیا جائے گا، کیونکہ اظہار کرتا ہے اپنے گناہوں کا۔ آج کل لوگ گناہ کر کے اظہار کرتے ہیں، یہ اور گناہ ہے۔ مولا کہتا ہے اپنے گناہ کا اظہار نہ کر، ندامت کے آنسو بہا اور سچی توبہ کر کے میرے اس توبہ کے دروازے سے داخل ہو جا، میں تجھے معاف کر دوں گا، بلکہ جتنے تیرے گناہ ہیں ان کے بدلے نیکیاں بھی لکھ دوں گا۔ تو بس پتہ چلا کہ توبہ ہی واحد وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ توبہ ہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ توبہ ہی وہ واحد نعمت ہے جس کے ذریعے ہمیں محبت الہی جیسی نعمت ملنی ہے۔ تو پھر ہم کیوں اس سے پیچھے ہیں؟ جلدی جلدی کیجئے، موت آنے سے پہلے کہیں ایسی بیماری آ جائے کہ ہم جو ہے نا بالکل کومے میں چلے جائیں، آکسیجن پہ چلے جائیں، وینٹیلیٹر پہ چلے جائیں، اس سے پہلے پہلے توبہ کیجئے، اس سے پہلے پہلے اپنے مالک کو یاد کر لیجئے، اس سے پہلے پہلے کہ موت آئے آنکھوں سے آنسو بہا کے مالک کو یاد کر کے اللہ کی محبت کے گن گائیے۔ اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق کو جوڑ لیجئے۔ اللہ ہی تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی دینے والا ہے، اور اللہ کی محبت خاص چیز ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر خاص نعمت ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کی میل کچیل اترتی ہے۔ جس میل کچیل کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ صاف کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر یہ دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر آپ کے دل کی سیاہی کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ کا ہر وقت مولا کی طرف دھیان، اللہ کی طرف دھیان کہ یہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں پر بھی ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ بس مالک کی طرف رجوع رکھنا ہے، اور رجوع رکھنا بھی ایک ذکر ہے، تصور رکھنا بھی ایک ذکر ہے، فکر رکھنا بھی ایک ذکر ہے، جستجو کرنا بھی فکر ایک جو ہے ذکر کی علامت پائی جاتی ہے۔ بس ہر وقت جو ہے آپ کا خیال سونے رب کی طرف رہے، پیارے رب کی طرف رہے، کریم رب کی طرف رہے، رحیم رب کی طرف رہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ آپ اللہ کا نام دیکھیں تو آپ کے دل میں اور محبت بڑھ جائے۔ تو اللہ کا ذکر دل کو صاف و شفاف کرتا ہے۔
تو اپنے دل کو صاف و شفاف کرتے رہیں توبہ کے ذریعے، آنسوؤں کے ذریعے اور ذکر الہی کے ذریعے مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مالک کو مناتے ہیں، مالک کو یاد کرتے ہیں، مالک کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو مناتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس زمین پہ اللہ کے بندو آؤ مل کے اللہ کو یاد کریں۔